حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات لکھی آپ نے، فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے۔ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر دیا، میں نے رمضان کے مہینے میں ایک کھجور اٹھائی ریڑھی سے اور منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کو بلی ہے، روزہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے۔ بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے، چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا۔ تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں، اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں، درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض، میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا۔ آخرت کی طرف توجہ، تو تعریف پر غور نہ کریں، تعریف کی خواہش نہ کریں، لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں، یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، یہ ذہن ضرور بنائیں۔ مخلص جو آپ سے مخلص ہے، مخلص لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک جنازہ گزرا۔ جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا، اس نے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نوکری کی، لوگوں سے پیار کیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا، زبان کا برا، دھوکے باز، فراڈیا، بے ایمان، مال کھانے والا لوگوں کا، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی، اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی۔ تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد، یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو، تم لوگ، چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو۔ فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے۔ ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں کی، اچھے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں، لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا۔ ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں،
तेज तूफान। तो एक आदमी बहुत बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था, तो एक शख्स ने उसको कहा, भाई तूफान बड़ा सख्त आने वाला है, पता नहीं क्या बनेगा, घर चला जा। उसने कहा, मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। एक और बंदा दूर से दौड़ा आया, उसने कहा, भाई तू शायद ख्याल नहीं कर पा रहा, तूफान आने वाला है, बड़ा सख्त, बड़ा तेज तूफान आने वाला है। हाँ, तेज तूफान आएगा, घर चला जा, बच जाएगा। उसने कहा, मेरा अल्लाह बचाएगा। फिर एक तीसरा शख्स आया जो उससे प्यार करता था, उसने भी यही जुमले कहे, कहा, घर लौट जा, तूफान तेज है, तू बच जाएगा, वरना पता नहीं क्या बनेगा। 3 लोगों ने पैगाम दिया। उसने तीसरे को भी कहा, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। अब वो लोग तो चले गए, अचानक तूफान तेज आया, दरख्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा, मोटी लकड़ी टूटी, उसके सर पे लगी, बंदा इंतकाल कर गया। लोग बहस करने लगे कि उसका तो यकीन ही बड़ा कामिल था, उसने तो 3 दफा कहा था, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, फिर मर कैसे गया? तो वो दरवेश उठे, वो कहने लगे, वो जो 3 पैगाम उसे मिले थे ना, घर चले जा, वो रब की तरफ से मिले थे। वो जो 3 मुखलिसीन ने उसे आके कहा था ना कि बच जा इस गली से, तो वो भी आवाजें कुदरती थी, वो भी उसे अल्लाह, देखे ना, रब करीम कोई जमीन पर उतर कर सामने खड़े होकर तो कलाम नहीं ना करता, वो किसी न किसी रंग में, किसी न किसी अंदाज में अपने बंदों को किसी न किसी वसीले से पैगाम देता है ना। तो वो 3 पैगाम जो आए थे, तो उसे उसने क्यों नहीं नकारा है, खुदा समझा, वो घर क्यों नहीं गया? जब तेरा मुखलस तुझे रोज पैगाम देता है कि तू बच जा इस गली से, तो अगर नहीं ना बचता तो फिर तू आवाज़े कुदरत पर लब्बैक नहीं कह रहा। अगर तेरा बड़ा प्यारा तुझे रोज समझाता है ना कि ये गली छोड़ दे, ये तेरे वाली नहीं, और तू फिर भी उसी गली से गुजरता है, तो फिर तू कुछ ऐसी बातों को कुचल रहा है जो तेरा बड़ा नुकसान करेगा। भाई, मुखलिसीन जब बात करें तो उनकी बात का ख्याल रख, गौर किया कर, तेरे मुखलिस तेरे बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे थे, हजरत अफसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, हजरत उमर की बेटी है। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, हफ्सा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना उनकी मेरे बारे में क्या राय है, अच्छे लोगों का ख्याल कर। देखे ना, हजरत अबू बकर ने एक दिन हजरत बिलाल से कहा था, हुजूर से पूछ के बताना। और यार, तुम कभी ख्याल ही नहीं करता इस बात का। फरमाया, पूछ के बताना अबू बकर के बारे में उनकी राय क्या है, पूछ के बताना, पता तो चले, उनसे बात करना। हमने कभी सोचा है हमारी अम्मा हमारे बारे में क्या सोचती है? कितने बदनसीब है वो बेटा जिसके माँ बाप उससे बात करते हुए डरते हैं कि पता नहीं कहां से बोलेगा। कभी हमने सोचा है कि हमारे असातिज़ा और मशाइख का हमारे बारे में रवैया किस तरह का है? हर उस्ताद को खड़ा करके कभी कहा नहीं जा सकता कि जा मेरा बेटा मेरे लिए फलां चीज लेके आ, कुछ का पता होता है। हर मुरीद को हर बात नहीं बताई जा सकती, कुछ का पता होता है इसका रवैया किस तरह का, ये किस मिजाज का है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हफ्सा की ड्यूटी लगाई, फरमाया पूछ के बताना महबूब से मेरे बारे में राय क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को घर आए तो वो बहन थी ना, उन्होंने तो कहा जब कभी मौका मिले तो वो बहन थी, उन्होंने कहा मौके की क्या बात है, मेरे भाई ने काम बताया। उसी दिन ही महबूब पाक अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, कहने लगी या रसूल अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आपकी क्या राय है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला लड़का तो बड़ा अच्छा है तो राजुलुन सालिहुन, नेक है, लेकिन मैंने सुना है कि इशा पढ़ के सोता है और फजर की नमाज तक सोया ही रहता है, वो 2 नफल भी तहज्जुद के नहीं पढ़ता। फरमाया ये उसकी कमजोरी मुझे पसंद नहीं, ये उसका अंदाज मुझे भला नहीं लगता, ये खामी है उसकी कि इशा के बाद गाफिलों की तरह बिस्तर पे लेटता है और फिर फजर तक लेटा ही रहता है। उसको चाहिए कुछ वक्त उठ के रब की इबादत भी करे। हजरत हफ्सा कहती है मैंने कहा कि भाई महबूब कहते हैं बंदा तो बड़ा अच्छा है पर फजर तक गाफिलों की तरह सोया रहता है। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदा नू याद सजन दी, सुतिया मियान जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती। फरमाया वो सोया रहता है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे बहन तू गवाह हो जा,
آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ وہاں مجھے یاد رکھو، مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا۔ تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں گے، لوگ خود تیری طرف کھینچے چلے آئیں گے، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا۔ تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں، خیر والے لوگ، وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے، عبداللہ بن عبداللہ، وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے، تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالا کہا۔ گھر جا کر حضرت عمر کو شکایت کی، کہا عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کیا لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے۔ کہا ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے ہیں، فرمایا اسے کہو لکھ کے دے۔ کہا جناب عجیب بات ہے، فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا، اسے کہنا لکھ کے دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے، آپ لکھ دیں گے؟ فرمایا میں لکھ دوں گا۔ کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائیں، جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو، اہل خیر کی رائے، اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا جانتے ہیں۔ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، اس رائے کو سنبھال کے رکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا ہے، اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں، علی ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے، وہ اس رائے کا پاس کرتے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ فلاں میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں، عام دنیا داروں کی بات نہیں۔ تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس گواہی کو سنبھال کے رکھیں، وہ گواہی صبح قیامت کام آئے گی۔ خیر کے جملے صبح قیامت، یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن کاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گے۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسترجن او مسترجن منہ، فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے، یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے مجھے وجد ہو گیا، میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ تو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے، اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا، اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گئی۔ لوگوں کی جان چھوٹ گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی۔ لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے، اس نے بڑے ظلم کیے، اس نے بڑا کچھ کیا۔ جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اچھے لوگوں کی رائے کیا ہے یہ ہمیں یاد،
کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جنازے، یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری غریبی پر BC کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے او بھائی میری پریشانیوں پہ BC کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے۔ اس لیے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں، ان پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک روڑ گے، کئی بک بک روڑ گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ تو یاد رکھیں اہل خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے، اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے سرمایہ ہونی چاہیے، ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو کبھی تعریف کی خواہش نہ پیدا کریں، ہاں اگر کبھی جانچنا ہو تو یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ کے بندے نیک لوگ اہل خیر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان رویوں کا ضرور پاس کریں۔